بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ شام کا دفاعی نظام تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کی ایرانی جوہری تنصیبات پر بھی حملے کی تیاری۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایران کے حامی گروپوں کے کمزور ہونے اور شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیلی فضائیہ ایران کے جوہری تنصیبات کے خلاف ممکنہ حملوں کے لیے اپنی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے حملوں میں شام کے فضائی دفاعی نظام کو بری طرح نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کا خیال ہے کہ اب ایران کے جوہری مقامات پر حملہ کرنے کا موقع ہے، کیونکہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو مزید آگے بڑھا سکتا ہے اور ایک بم تیار کر سکتا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس نے اسرائیل سے حملے بند کرنے اور شام سے باہر نکلنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ممکنہ خطرات سے نمٹنے کا حق حاصل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے 884 ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ کی منظوری دے دی۔ امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان نے 884 ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس کے ایوان نمائندگان نے یکم اکتوبر سے شروع ہونے والی مالی سال 2025 کے لیے 884 بلین ڈالر کے دفاعی بجٹ کی منظوری دے دی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ سینٹ کی طرف سے دفاعی بجٹ کی آئندہ ہفتے منظوری دے دی جائے گی اور پھر یہ دستاویزات دستخط کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کے پاس جائیں گی۔ دستاویز 1800 صفحات پر مشتمل ہے۔ 884 بلین ڈالر کا دفاعی بجٹ گزشتہ سال کے دفاعی بجٹ سے 1% زیادہ ہے۔ اس سے قبل کانگریس نے بجٹ کی تفصیلات پر بات چیت کے لیے دونوں ایوانوں سے ایک کمیشن بنایا تھا۔ مسودے جن پر دونوں ایوانوں نے اتفاق کیا ہوا ہے وہ عام طور پر بہت کم وقت میں منظور ہو جاتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں امریکہ۔ مشیر امریکی قومی سلامتی جیک سیلون کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جیک سیلون نے کہا کہ اسرائیل اور حماس آمادہ نظر آتے ہیں۔ امید ہے جنگ بندی اس ماہ ہو جائے گی۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد حماس کا موقف بدل گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیمیں جنگ بندی کے لیے پیشہ ورانہ اور سنجیدہ انداز میں مصروف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم جنگ بندی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کا انتظار نہیں کر رہے۔ جنگ بندی کے بعد قیدیوں کی واپسی اور بڑے پیمانے پر غزہ میں انسانی امداد کی اجازت ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی سزاؤں میں کمی اور معافی کا اعلان۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے دور اقتدار کے اختتام پر سزاؤں میں کمی اور معافیوں کا اعلان کر دیا۔ صدر جو بائیڈن نے تقریباً 1500 قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کی ہے اور 39 افراد کو معاف کر دیا ہے، جسے وائٹ ہاؤس نے ملک کے جدید تاریخ میں ایک ہی دن میں معافی کا سب سے بڑا عمل قرار دیا ہے۔ جمعرات کو ایک بیان میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہوں نے 39 لوگوں کو معاف کرنے کا انتخاب کیا ہے جنہوں نے کامیاب بحالی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی برادریوں کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تقریباً 1500 لوگوں کی سزاؤں میں بھی کمی کر رہا ہوں جو طویل قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، جن میں سے اکثر کو آج کے قوانین، پالیسیوں اور طریقوں کے تحت عائد الزامات پر کم سزائیں ملیں گی۔ جمعرات کا اعلان 2 ہفتوں سے بھی کم وقت کے بعد سامنے آیا جب جو بائیڈن نے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو آتشی اسلحے اور ٹیکس کی سزاؤں سے معافی دینے کا اعلان کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام میں آئین اور پارلیمنٹ 3 ماہ کے لیے معطل کرنے کا اعلان۔ شام کی نئی حکومت نے پارلیمنٹ اور آئین کو 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام کی نئی حکومت کے
ترجمان عبیدہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد آئین اور پارلیمنٹ 3 ماہ کی عبوری مدت کے لیے معطل کر رہے ہیں۔ نئی شامی حکومت کے ترجمان نے مزید کہا کہ ایک عدالتی اور انسانی حقوق کی کمیٹی قائم کی جائے گی جو آئین کا جائزہ لے گی اور پھر ترامیم پیش کی جائیں گی۔ موجودہ آئین 2012 کا ہے اور اس میں اسلام کو ریاستی مذہب کے طور پر متعین نہیں کیا گیا۔ اقتدار کی منتقلی کے لیے اسد انتظامیہ کے سالویشن گورنمنٹ کے وزراء اور سابق وزراء کے درمیان منگل کو مذاکرات ہوں گے۔ عبوری دور 3 ماہ تک جاری رہے گا۔ اداروں کا تحفظ ہماری ترجیح ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں قانون کی بالادستی قائم کی جائے گی اور شامی عوام کے خلاف جرائم کرنے والوں کا قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ ہم مذہبی اور ثقافتی تنوع کا احترام کرتے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ عسکریت پسند گروپ حیات التحریر الشام کی قیادت میں عسکریت پسندوں نے اتوار کو شام کے دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا تھا اور صدر بشار الاسد ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شام میں عسکریت پسندوں کے قبضے کے بعد اقتدار اور ملک چھوڑنے والے صدر بشار الاسد اور ان کا خاندان اس وقت روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہے۔ روس نے انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پناہ دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شام میں سیکیورٹی فورسز تحلیل، جیلیں بند، اسرائیل کی فوجی ہوائی اڈے پر دوبارہ بمباری۔ شام کے باغی رہنما ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ وہ بشار الاسد کی حکومت کی سیکیورٹی فورسز کو تحلیل کر کے بدنام زمانہ جیلوں کو بند کر دیں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاری بیان میں باغیوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائیں گے۔ ان کے گروپ کی موجودہ عبوری حکومت مارچ 2025 تک کام کرے گی۔ ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کے ممکنہ ڈپو کو محفوظ بنانے کے لیے بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ باغی گروپ نے ان کیمیائی ہتھیاروں کو کسی بھی صورت میں استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شام کے مختلف علاقوں پر سینکڑوں حملوں کے بعد اسرائیل نے دارالحکومت دمشق کے فوجی اڈے پر دوبارہ بمباری کر دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے گزشتہ دنوں متعدد بار بمباری کے بعد دارالحکومت کے جنوب مغرب میں واقع المزا ملٹری ایئرپورٹ پر پھر دھاوا بول دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یوکرین کے روس پر میزائل حملوں سے سخت اختلاف ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میزائل حملے صرف جنگ کو بڑھا رہے ہیں۔ میزائل حملوں کی کبھی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مشرق وسطیٰ کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مارے جائیں۔ فلسطین، روس، یوکرین سمیت کہیں لوگ نہیں مارے جانے چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نئے وزیر اعظم کا اعلان آج کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نئے وزیر اعظم کا اعلان آج کریں گے۔ نئے وزیر اعظم استعفیٰ دینے والے مائیکل بارنیئر کی جگہ عہدہ سنبھالیں گے۔ واضح ہے کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے موجودہ وزیر اعظم مائیکل بارنیئر کو نئی حکومت کی تقرری تک کام جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرانسیسی وزیر اعظم مائیکل بارنیئر کو عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا پڑا تھا اور صدر میکرون سے ملاقات میں وزیر اعظم نے استعفیٰ پیش کر دیا تھا۔ وزیر اعظم بارنیئر کی اقلیتی اتحاد کا دور حکومت محض 3 ماہ بعد ہی اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا، جو فرانس کی تاریخ میں کسی بھی حکومت کا سب سے مختصر دورانیہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایلون مسک کی دولت میں مزید اضافہ، 447 ارب ڈالر کے ساتھ دنیا کے پہلے شخص بن گئے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک دنیا کے پہلے ایسے فرد بن گئے ہیں جن کی دولت 400 ارب ڈالر کا ہنسا چھو لیا ہے۔ ان کی کمپنی اسپیس ایکس کی قدر 350 ارب ڈالر پانے اور ٹیسلا کے حصص کی قیمت میں اضافے کے باعث 11 دسمبر کو دولت میں 62.8 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا، جس کے بعد وہ اب 447 ارب ڈالر کے مالک بن گئے ہیں۔
2024 کے دوران ایلون مسک کی دولت اب تک 218 ارب ڈالر بڑھ گئی ہے، جو اپنی جگہ ایک ریکارڈ ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات کے بعد سے ان کی ذاتی دولت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔